ہاں جی بالکل، قیام امن کے حوالے سے کاوشیں جو ہے وہ ہر لحاظ پر جاری ہیں، چونکہ وطن عزیز میں اگر امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، خوشحالی کی جانب جائیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان آرمی کا کردار جو ہے انتہائی اہم رہا ہے۔ مختلف آپریشنز جو ہیں وہ قیام امن کے لیے کیے گئے، اور آج ملک جو ہے امن کا گہوارہ بن چکا ہے اور امن کی جانب جو ہے بہتری آتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو آگاہ کروں کہ بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کا حال ہی میں قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی ہیں، جو کہ قیام امن کے حوالے سے ان کی کاوشیں ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ انتظامیہ کے ساتھ فیصل آباد میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے انسانی فلاح و بہبود کے حوالے سے، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، خاص کر کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے خدمات سر انجام دی ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا قیام کیوں ضروری تھا، اور جب بین المذاہب رواداری کونسل کا قیام عمل میں آ چکا ہے، آپ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے کام کیا جائے گا قیام امن کے حوالے سے، اور جو دیگر مسالک کے اور مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں تو کیا وائڈ رینج میسج ہے قیام امن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم ایک عرصے سے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے ہمارے جو دوست احباب تھے جو اس کام کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ اس کام کا حصہ بنیں اور اس کام کو آگے لے کے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور بڑھیں۔ تو اس بھرپور اصرار پر، دوستوں کے بھرپور اصرار پر، ہم نے آج جو ہے بین المذاہب رواداری کونسل جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس میں نئے دوست جو ہیں ان کو شامل کیا ہے۔ اور آج ایک ابتدائی اجلاس تھا، مشاورتی اجلاس تھا کور کمیٹی کا، جس میں کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میٹنگز میں اس میں مزید جو ہے میچورٹی، اس کا قیام امن کے قیام کے لیے، اس کا قیام اس لیے ضروری تھا کہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ آپ ایک ملک کے اندر موجود ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے ظاہر ہے آپ کو ضرورت ہے ہر جگہ پہ کام کرنے کی۔ تو یہاں پہ ہم اپنے آپ کو فیصل آباد کے اندر صرف محدود سمجھ رہے تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہم نے فیصل آباد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اس کردار کے نتیجے میں فیصل آباد کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور یہاں پہ ہم نے کسی قسم کی کوئی لا قانونیت یا فرقہ واریت یا دہشت گردی یا ایسے معاملات کو پنپنے نہیں دیا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے تمام دوستوں کی ایک کامیابی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ثمر کو، اس نتیجے کو، اس خوبصورتی کو اور شہروں میں بھی لے کے جائیں۔ تو لہذا اس لیے اس تنظیم کا وجود عمل میں لایا گیا، تاکہ ہم اس کو منظم کر سکیں، منظم کر کے ہم آگے بڑھ سکیں، اور جو دوست جو پاکستان کے مخلص سپاہی ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس قسم کے معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے، اور ان قسم کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان مسائل سے پاکستان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے ثمرات جو ہیں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ سر قیام امن کے حوالے سے نوجوان جو ہے بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو آگے آنے کی ترغیب دی ہے کہ وہ قیام امن کے حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ تو بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کے پلیٹ فارم سے جب نوجوان آئیں گے تو ممبر سازی کا کیا کرائٹیریا ہوگا، اور اس حوالے سے نوجوانوں کے نام کیا پہ گا؟ دیکھیں، ممبر سازی میں تو ابھی ہمیں کچھ مراحل ہیں۔ ابھی تو ابتدائی طور پر جو دوست جو ہماری ٹیم پہلے سے کام کر رہی ہیں، ہم وہی دوست بیٹھے ہیں، اور اس میں ہم بیٹھ کے جو ممبر سازی اور دیگر جو طریقہ کار ہے وہ ساری چیزیں ہم واضح کریں گے۔ جب یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے اس کا ایک کرائٹیریا ڈیولپ ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو بھی اس کا ممبر بننا چاہے گا اس کے لیے اب کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی جاگیر ہوگی یا اس کے اوپر کوئی منوپلی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ کسی شخص کی، نہ کسی فرد واحد کی جماعت ہے، اور نہ کسی مخصوص فرقے کو ہم نوائی کرنے کے لیے جماعت بنائی گئی ہے، بلکہ یہ سب کی جماعت ہے۔ جو اس کا حصہ ہیں، جو اس کا حصہ بنیں گے، ان سب کی جماعت ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم نے فرقہ واریت کی لعنت، مذاہب کے درمیان دوری کا جو فرق جو پیدا کرنے کی کوششیں، ان کو ہم نے ناکام بنا کے اپنے ملک عزیز کو خوبصورت بنانا ہے، پرامن بنانا ہے، تاکہ یہ دنیا کا ایک خوشحال ملک بن سکے، عوام میں خوشحالی آ سکے، اور بالآخر پاکستان اگرچہ ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن پرامن ملک بن جائے اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے۔
جی بالکل، جس طرح سے آپ سرپرستی اعلیٰ بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کی گفتگو سن رہے تھے، ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی سرپرستی اعلیٰ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ بین المذاہب رواداری کونسل کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے دوستوں کی مشاورت جو ہے اور اس کے بعد ان کا بھرپور اصرار جو ہے، تو اس کے بعد بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے۔ ان کا چونکہ قیام امن کے حوالے سے ان کی کاوشیں جو ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اس حوالے سے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کی میٹنگز جاری رہتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر مختلف جو ڈسپیوٹ ہے ان کے حل کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام دوست جو پہلے بھی قیام امن کے لیے کام کر چکے ہیں، مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ جو ہیں مختلف مسالک سے جو وابستہ ہیں، تو آپ جب وہ ایک پلیٹ فارم پر قیام امن کے لیے اکٹھے ہوں گے، جب یہ گلدستہ سجے گا تو قیام امن کے لیے کام کرنا مزید آسان ہوگا۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ تاحال ممبر سازی جو ہے وہ شروع نہیں کی گئی ہے، تاحال جو ہے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں مشاورت ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان ملک میں قیام امن کے حوالے سے اور ملک کی ترقی کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ممبر سازی جو ہے وہ اوپن کی جائے گی تو اس میں نوجوان جو ہیں ان کو بھرپور مواقع دیے جائیں گے۔ جی